اور آگے کی آیت ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ یہاں سے جو آخری آیت 1 2 3 4 یہ ساری آیتیں کہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مکرمہ کے جو مسلمان ہیں جو مسلسل حالات کے تھپیڑوں میں ہیں ہے نا، حالات سے گزر رہے ہیں، ان کو تسلی اور دلاسا دیا جا رہا ہے، اور ہم کو اور آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تم کس عیش و عشرت اور کس خوشی اور کس شادمانی کا خواب دیکھ رہے ہو۔ یہ دنیا تو مومن کے لیے اسی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اور 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی۔ ہزار صحابہ کرام نے دین کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی، اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن مومن اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو مایوس نہیں ہوں گے، مومن اس سے مایوس نہیں ہوں گے، مومن سمجھیں گے کہ یہ تو آنا جانی ہے، جیسے رات آئی ہے صبح ہو گئی ہے، سردی اور گرمی کا زمانہ آتا ہے، دھوپ اور چھاؤں آتا ہے، جی برسات سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح کی حالات ہیں۔ انشاءاللہ اس سے ہماری کیا کہتے ہیں شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہم مایوس نہیں ہوں گے، ہم اللہ سے اپنا رشتہ توڑ نہیں لیں گے، ہم آگے ہی بڑھتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، راہوں میں جو کلفتیں آئیں گی اس کو خندہ پیشانی سے جھیلیں گے، خندہ پیشانی سے جھیلیں گے۔ جی اب دیکھیے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں چاہے اس کا کچھ حصہ ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں دکھا دیں آپ کو، ہیں اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا اس سے پہلے ہم دنیا سے آپ کو اٹھا لیں وہ دکھانے سے پہلے، بہرحال آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ کا کام ہے، آپ کرتے رہیے۔ بہت سے لوگ ہیں مجھے معاف کیجئے گا جو بعض زہریلی جماعتوں سے ڈرانے کا کام کر رہے ہیں، اور وہ یہودیوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کو دہرا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ لوگ بہت کج روی کے شکار ہیں۔ کچھ نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت چل رہی ہے، یہ اس دنیا پر نظام حکومت دراصل اللہ کا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو اس کائنات میں ساری تغیر و تبدیلی کر رہی ہے، اور نظام کوئی اور چلا لے گا، سب آپ کا قتل عام ہو جائے گا۔ کیا بے وقوفی کی باتیں ہیں حالانکہ ہم اس کے علاوہ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو دکھلا دیں، ہے نا، بلکہ یہ تو ہمارا نظام ہے، اپنا وقت پہ آئے گا، ظالم بہرحال ظلم کرنے والا بہرحال پکڑا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ انہیں چھٹی ملی رہے گی اور وہ جو من میں آئے گا ان کے کریں گے، وہ ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں چاہے اس کا کوئی حصہ ہم آپ کو زندگی میں دکھا دیں، نُرِيَنَّكَ آپ کو دکھلا دیں، یا اس سے پہلے ہم دنیا سے آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اور ہم کو اور آپ کو کہا جا رہا ہے آپ کے ذمے صرف عمل کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، اللہ کا تعارف کرانا ہے، اس کے رسول کا تعارف کرانا ہے، اس کے دین کا تعارف کرانا ہے، اور یہ بھی تعارف ہے کہ آپ پورے شاعر دینی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خلق سے پیش آتے ہیں، انسانیت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے پیش نظر کبھی ہندو مسلم نہیں ہوتا، کبھی مسلم غیر مسلم نہیں ہوتا، بلکہ آپ تو اللہ کی مخلوق پر رحم دل ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، بس یہی ہم کو کرنا ہے، ہم کو اتنا ہی کرنا ہے۔ یہ جو بہت سے لوگ رزلٹ چاہ رہے ہیں، یہ اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ اپنا کام کیجیے، آئے نہ آئے، آپ سچائی پھیلاتے رہیے، آپ اچھا کام کرتے رہیے، انسانیت کے کام آتے رہیے، کوئی غریب آپ کو دکھ جائے آپ اس کی مدد جو بھی کر سکتے ہیں کیجیے، آپ کا کام انسانیت نوازی ہے، آپ کا نام خدمت انسانیت آپ کے ذمہ ہے، سپرد ہے، آپ کے اعزاء ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، خیش و اقارب ہیں، ان سے تعلقات بحال رکھیے، ان سے محبت سے پیش آئیے، ان میں فرق مراتب رکھ کر ان کا احترام و ادب کیجیے، یہ سب کام آپ کا ہے اور آپ کو اس کو کام کو کرنا ہے۔ تو فإنما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ صرف بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، اللہ کہتے ہیں حساب ہم لیں گے، کیونکہ کئی مسلمان اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، کہتے ہیں یار ہر جگہ ہم ہی مارے جا رہے ہیں، ہر جگہ ہم ہی پیٹے جا رہے ہیں،
ان پر کب اللہ کی پکڑ آئے گی، کیا آئے گی، یہ آپ کا یہ آرزو آپ کی اچھی نہیں ہے. آپ بد دعائیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے. کیا آپ نے کام کیا ہے؟ کیا آپ نے حجت تمام کر دی ہے؟ کیا آپ نے فرد فرید تک جا جا کر اللہ اور اس کے رسول کا دین بتا دیا ہے؟ آپ ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے برائی کے آرزو مند ہیں. ارے آپ اپنا کام کیجئے، اللہ اپنا کام کرے گا. کتنی بڑی آیت ہے قرآن مجید کی کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. جی اب پھر میں ایک دفعہ پڑھوں کو إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں، چاہے اس کا کوئی حصہ آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے یا ہم آپ کو دکھا دیں، یا اس سے پہلے ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں دیکھیں وہ ہم آپ کو دکھا بھی دیں، یہ ضروری نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو انشراح عطا کرتا ہے، اشارے کنائے عطا کرتا رہتا ہے. اللہ جو کرنے والا ہے وہ دکھاتا رہتا ہے. اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے. اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. بہت پیاری بہت خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی ہے کہ کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آتی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا ہے، آپ ہجرت فرما گئے ہیں، آپ مدینے میں ہیں. یہاں تو اب ان کو پوری آزادی حاصل ہے، لیکن آپ ذرا اس تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ 8 سالوں میں کس طرح سکڑ گئے، اور 8ویں سال جب آپ مکے میں داخل ہوئے ہیں تو نہایت فاتحانہ بغیر خون خرابے کے پورا مکہ آپ کے دست نگر ہو گیا ہے. تو وہی قرآن نے کہا اولم یروا اننا ناتی. آپ کو بھی دکھتا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے وہاں نکلے. کبھی مسلمان مایوس نہیں ہوگا کیونکہ اللہ اپنے نظام کو دکھاتا رہتا ہے، بے سر و سامانی کے باوجود اپنے بندوں کو کامیاب کرتا رہتا ہے. وہ کس لیے ہے صاحب؟ وہ اس لیے کہ آپ میں مایوسی نہ آئے، کیونکہ مایوسی کفر ہے. ارے ایک چھوٹا سا وائرس اللہ نے بھیج دیا، پوری دنیا کی ناک رگڑ دی. کہاں گئی دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی؟ بہت بڑی تیاری ہو رہی ہے. ایسا منہ پھاڑ پھاڑ کے لوگ بول رہے ہیں کہ بس ڈر اور خوف پیدا ہو جائے. آپ ڈرا رہے ہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. کہاں بھاگو گے موت سے؟ اگر شیشے کے کمرے میں بھی بند ہو گئے تو موت وہاں بھی پہنچ جائے گی. قرآن کیا ہے شیخنا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تو موت تو اپنے وقت پہ آئے گی، کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں مایوسی کے شکار ہو؟ تدابیر کرو، کوشش کرو، محنت کرو. تو اولم یروا اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آئی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جزیرۃ العرب مشرکین اور ان کے عقائد کا جو تسلط تھا جزیرۃ العرب پر، وہ رفتہ رفتہ سمٹ رہا ہے. مشرکین اثر و رسوخ کا دائرہ روز بروز کم ہو کر سکڑ رہا ہے اور اس کی جگہ اسلام کے اثرات پھیل رہے ہیں. ایک تازیانہ ہے جس سے ان مشرکین کو سبق لینا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کہ صلح حدیبیہ کیا ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مولانا تشریف رکھتے ہیں کہ 6 سے لے کر 8 تک چاروں طرف کو پہلے حضور نے فتح کیا ہے. یہودی بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان سب پر آپ نے فتوحات حاصل کر کے کفار قریش کے سارے رسد کاٹ دیے آپ نے. جیسے آج کل پل اڑا دیتے ہیں نا ادھر جا ہی نہ پائے کوئی، اس طرح آپ نے ساری کارکردگی کی ہے. پوری طرح سے مکہ کے مشرکین کو کاٹ دیا آپ نے دنیا سے. اور پھر جب فتح مکہ کے لیے گئے تو ان کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں تھا. بے خون خرابہ کے آپ نے دنیا کو فتح کر لیا. حکمت عملی اپنائی ہے، جس حکمت عملی پر میں نے پہلی آیت میں ذکر کہ آج مسلمانوں کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے. آج بھی ان کے ہاں بحثیں ہو رہی ہیں کہ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور ایسے بھی افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ ایسے بھی بے ایمان مسلمان داڑھی کرتا ٹوپی اور وضع قطع ہیں جو کہتے ہیں قرآن سے فتنہ پھیلتا ہے. آمنت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. جن کو قرآن پڑھنے سے الرجی ہے، کتاب پڑھیے خوش ہوں گے. ان کے بزرگوں کا ذکر کیجئے، آنکھیں کھول کے آنکھ مل مل کے جو ہے آپ کی بات سنیں گے. اب قرآن کی بات کیجئے تو سکڑے رہیں گے.
آج بھی ہو گر براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا تو کیجئے۔ تو بہرحال بہت بڑی آیت ہے، مجھے یہ آیت جب بھی پڑھتا ہوں تو میرا ایمان آپ یقین کیجئے بڑھ جاتا ہے کہ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها۔ اور پھر آگے کی جو بات ہے واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، ہر حکم اللہ دیتا ہے، واللہ یحکم، اللہ ہی سب حکم دیتا ہے، پتہ کس کے حکم سے گرتا ہے؟ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، زمین کی جو تبدیلی ہے، کبھی اس کی حکومت، کبھی اس کی حکومت، کبھی اس کی حکومت، کبھی یہ صدر، کبھی وہ صدر، یہ نظام اللہ قائم کرتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ اللہ کا نظام آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹوں سے ہوتا ہے، تو کیا وہ مشین کا نام ہے؟ ای وی ایم سے ہوتا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کرتے، موقع دیتے۔ اچھا چلو، بہت دن سے کوشش کر رہے تھے نا، بہت دن سے خواب دیکھ رہے تھے نا، آؤ تھوڑا حکومت کر لو، دے دیا حکومت، دیکھ رہا ہے اللہ۔ بھائیو یہ آواز میری شاید بہت دور تک جائے گی، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں، میں سب مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے اگر تمہیں کوئی اقتدار، عزت، پیسہ، شہرت، غلبہ، علم دیا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے، تمہیں آزما رہا ہے۔ ایکم احسن عملا، تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا زمینی نظام ہے جی۔ ایمان کی بنیاد پر آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، لیکن دنیا میں جو صحیح حکومت کرے گا، اگر رام پرساد بھی صحیح حکومت کرتا ہے، انصاف کی حکومت کرتا ہے، رعایا کو انصاف دیتا ہے، اللہ اس کی حکومت کو چلائے گا، کیونکہ زمین کا نظام اللہ نے انصاف پہ رکھا ہے، ظلم پہ نہیں رکھا ہے۔ کہاں گئے ہلاکو، کہاں گئے چنگیز، کہاں گئے فلانے اور فلانے؟ ابھی ماضی قریب کی بھی بہت سے حکمراں دشمنان دین، جنہوں نے اسلام کا تو لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن کسی اسلامی تحریک کو اپنے ملک میں، مملکت میں پلنے بڑھنے نہیں دیا، ان کے مجسمے گرائے گئے، وہ گٹر میں ملے اور نالیوں میں ملے۔ کہاں گیا ان کا غلبہ اقتدار؟ بات ہے نہیں صحیح۔ تو وہی قرآن مجید کی بات، واللہ یحکم، اللہ ہی حکم دیتا ہے، لا معقب لحکمہ۔ حقیقت تو ہاں کہاں گیا، ہاں اب کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے، لا معقب لحکمہ، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے، جی کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم توڑ سکا۔ وہ جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کیا عمریں ہوتی ہیں ہماری؟ دنیا کی عمر تو لاکھوں ہزاروں سال میں، انسانوں کی عمر کیا ہے؟ 60 70، بہت تیر مار لیے تو 80، اور 80 کے بعد اگر کسی کی زندگی بھی بڑھی تو علمان الحفیظ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہم آمین کہہ لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر۔ حضور نے دعا کیا کہ اللہ ہمیں ارذل عمر سے بتا، اور ارذل العمر کہتے ہیں جس میں آپ دست کے لیے بھی دوسرے کے محتاج ہو جائیں، منہ میں نوالا رکھنے کے لیے بھی آپ دوسرے کے محتاج ہو جائیں، نماز کی نیت باندھنے یا نماز کے لیے کھڑے ہونے میں بھی آپ دوسرے کے محتاج ہو جائیں۔ ایسی محتاجی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، کہیں حرم کے ذریعے اللہم انی اعوذ بک من الحرم، اور کہیں اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، عمر کے خطرناک حصے سے جس میں آدمی کچھ نہیں کر سکتا، وہ بس ایک مردہ لاش پڑا ہے ایسا ہے۔ اللہ اسی عمر سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ ایمان پر، یقین پر، اپنی عبادت کے ساتھ، اپنے ذکر و فکر کے ساتھ چلتے پھرتے اللہ لمبی عمر دے، پوتے نواسوں کو ہم دیکھیں اور ان کی خدمت کریں اور ان کی تربیت کریں، اللہ اتنی عمر دے، لیکن اللہ چلتے پھرتے اٹھا لے۔ آمین ثم آمین۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، کہ ہر حکم اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے، اور جلد حساب لینے والا ہے۔